مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، امام معصوم کی علامت یہ، ہر امام کے لیے اللہ نے معجزات دی ہیں، سب سے زیادہ جو اللہ اہتمام کرے گا وہ 12 امام کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ کسی نے بھی ابھی جو بعض افراد ایک امام علیہ السلام کی حدیث کو لے کے مسئلہ بنا رہے ہیں، ایشو بنا رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ میرے اجداد، عزیزان گرامی اس کا مفہوم یہ سن لیجیے گا، غور سے سنیے گا کہ میرے 11 اجداد سب کے سب مظلوم تھے، محکوم تھے، اللہ نے انہیں قیام کا حکم نہیں دیا، اجازت نہیں دی کہ قیام کریں۔ عزیزان گرامی، تمام انبیاء کفار و مشرکین کے مقابلے میں تھے اور ائمہ اہل بیت کلمہ گو کے مقابلے میں تھے، یہاں تک کہ جب مولا کی جنگیں بھی ہوئی تو آپ نے کہا کہ نہیں، جو مال لوٹا واپس کرو، کہا یا علی وہ ہمیں لوٹ رہے ہیں، کہا کہ ان میں ہمیں فرق ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ عزیزان گرامی، امیر المؤمنین نے اپنی حکومت کے دوران جنگ کی، قیام کیا، اس کے علاوہ قیام نہیں کیا 25 برس۔ مولا حسن 6 مہینے جب خلافت میں رہے تو مولا نے قیام کیا، جنگ کی معاویہ کے خلاف، لیکن اس کے علاوہ جنگ نہیں کی۔ امام حسین نے پوری زندگی خاموشی اختیار کی، جب یزید نے مقابلے پہ آنے کے بعد کہا تو مولا حسین جنگ پہ آئے۔ اگر میرے جملے پہنچ رہے ہوں، عزیزان گرامی، ہر امام کو مظلوم بنایا گیا اور اللہ نے انہیں اجازت نہیں دی، کیوں؟ کیونکہ اسلام امام کا جو قیام ہے، اس کو سن لیجیے گا غور سے، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، اور اگر سمجھ نہ آئے تو میں اور وضاحت کروں گا، کیونکہ آخری مجلس ہے، میں نے چاہا کہ چند گھنٹے بعد فلائٹ ہے کہ میں کوئی کنفیوژن چھوڑ جاؤں۔ عزیزان گرامی، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ امام معصوم کا قیام ذات کے لیے نہیں ہوتا۔ ڈرون ہے وہ آتا جاتا رہے گا، آپ لوگ میرے تو توجہ رکھیے گا۔ امام کا قیام ذات کے قیام یعنی ٹو رائز اگینسٹ دی اوپریسرز، یہ قیام کہلاتا ہے نا، ٹو رائز اینڈ ٹو فائٹ، ٹو گو ٹو بیٹل اگینسٹ دی اوپریسرز۔ امام کا قیام اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، سیلف کے لیے نہیں ہوتا، معاشرے کے لیے ہوتا ہے، سوسائٹی کے لیے ہوتا۔ جب سوسائٹی سو رہی ہو تو امام قیام نہیں کرتے۔ میں قرآن کی آیت پڑھنے والا ہوں، سارا بنا نہیں ہے، جو پہنچ گیا تو میں سورہ حدید، سورہ نمبر 57 58، سورہ حدید آیت، اللہ نے لوہا، سورہ کا نام ہے لوہا۔ آئیے ذرا میں جلدی سے پیش کر دوں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وآتیناہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے روشن دلیلوں کے ساتھ، کتاب کے ساتھ اور میزان کے ساتھ، تاکہ لوگ قیام کریں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، لیقوم الناس، یقوم الناسا نہیں، یعنی انبیاء لوگوں کو نہ کہیں کہ تم ظلم کا مقابلہ کرو، لوگ ظلم کے مقابلے میں خود کھڑے ہوں۔ اگر 72 بھی کھڑے ہو جائیں تو امام قیام کرتے ہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ عزیزان گرامی، اگر 72 بھی کھڑے ہو جائیں تو امام قیام کرتے ہیں۔ امام کا قیام، اگر امام مثال کے طور پہ مولا علی کہتے ٹھیک ہے بھائی میں تو فاتح خیبر ہوں، سب کو دیکھ لوں گا، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے حکومت بنا رہے ہیں جب ہم راضی ہی نہیں۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، امام کا قیام ذات سیلف کے لیے نہیں ہے، ذات کے لیے نہیں ہے، معاشرے کے لیے۔ جب معاشرہ تیار ہوگا 12ویں امام آ جائے۔ کسی نے چھٹے امام سے کہا، امام کے اپنے شاگرد نے، مولا آپ قیام نہیں کرتے، آپ کے جد حسین نے 72 کے ساتھ قیام کیا۔ امام نے کہا میرے پاس ویسے 72 نہیں ہے۔ Your grandfather rose against the oppressor Yazid with only 72 companions. The Imam said, I don't have 72 like my grandfather Hussein did. میرے پاس ویسے 72 نہیں۔ کہا نہیں مولا آپ کے تو 4000 شاگرد ہیں، ہزاروں شاگرد۔ امام نے کہا شاگرد ہیں، ان 72 جیسے نہیں۔ آپ نہیں ہیں سب میرے ساتھ۔ امام نے جو لوگ پہنچ گئے ان سب پہ سلام۔ امام نے فرمایا وہ جو 72 تھے نا، جیسے حبیب تھے، جیسے عباس تھے، علی اکبر تھے، قاسم تھے، اون محمد، ویسے 72 میرے جد کے پاس ہے۔ میرے پاس اگر 20 بھی، خدا کی قسم چھٹے امام کے الفاظ ہیں، even if I had 20 like the companions of my grandfather Hussein، اگر میرے پاس 20 بھی ہوتے ویسے جیسے میرے جد حسین کے پاس 72 تھے، 20، تو میں قیام کرتا ہوں۔ آنے والے نے کہا یہ آپ نے کیا بات کر دی، 20 سے تو بہت زیادہ۔ دیکھیں کئی لوگوں کی مصیبت یہ ہے، وہ امت کی غلطیاں نکالتے نکالتے امام کی اصلاح کرنے لگتے ہیں۔
پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. کئی لوگ ہیں نا میری آپ کی اصلاح کی, انہوں نے کہا چلو میں امام کی بھی چلیں, آپ لوگ پریشان ہو گئے, اس سے آگے نہیں جاؤں گا. گرامی ایک مرتبہ امام نے فرمایا 20 بھی ہوتے, ایون اف آئی ہیو 20. انہوں نے کہا نہیں مولا آپ کے پاس 20 تو کیا ہزاروں ہیں. امام نے کہا مثال کے طور پہ کون؟ فار ایگزامپل ہو؟ فار ایگزامپل مائی سیلف, میں خود. امام نے کہا اچھا تو ان 72 جیسا؟ کہا. امام نے کہا سامنے میرے گھر کے صحن میں تندور دیکھ رہا, برننگ سٹوف تھا نا. امام نے کہا آگ جل رہی ہے دیکھ رہا ہے؟ کہا ہاں. امام نے کہا اس میں چھلانگ لگا, کود جا. اس نے کہا مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تھوڑا سا تو رحم کھا لیے. اتنے میں حضرت ہارون نے مکی تشریف لیا. امام نے کہا ہارون سامنے تندور ہے کود جائیے. انہوں نے یہ نہیں کہا مولا لڑ یہ رہا ہے میرا کیا بوسو. اب پتا چلا وہ 72 چونو چرا نہیں کرتے تھے. بہت کا میرے بچے, میرے بھائی, میرے بزرگ. حضرت ہارون مکی نے فوراً ڈھکنا ہٹایا, چھلانگ لگائی اور اوپر سے لڈ جو تھی وہ ڈھکنا بند کر دیا. وہ آدمی کا مولا یہ ان 20 جیسا تھا جیسے آپ نے مانا. امام نے فرمایا وہ میرا شیعہ کیسا ہے؟ کہ مولا پتہ نہیں ابھی تو. کہ اس کے بچے کیسے ہیں؟ کہ مولا ابھی تو گھبراہٹ ہو رہی ہے, وہ بھی تازہ تازہ مرا ہے, کچھ یاد نہیں آ رہا. کہ مولا مجھے آپ پہ بھی تعجب ہے, قریب ترین آپ نے اپنا ایک شاگرد اپنا شیعہ مار دیا اور آپ کو پریشانی بھی دیں گے. امام نے کہا آ ذرا دیکھ. امام قریب گئے, ڈھکنا ہٹایا, دیکھا آگ گلزار بن چکی ہے. The fire had turned into flowers. امام نے کہا ایسے بتا کتنے؟ کہا ایسے 20 بھی نہیں ہے. امام نے فرمایا اب خبردار مقابلہ 72 کا نہ کرنا. امام حسین کے پاس 72 تھے, 12ویں امام کو 313 چاہیے. کیسے؟ ان 72 جیسے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں. جو پیچھے مڑ کے سوال نہ کرے, جان دینے کو تیار ہو. آپ کی زبان میں کہو مولا کو تندوری شیعہ چاہیے. تندوری سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بغیر سوال کیے تندور میں کود گیا. اب میرے جملے پہنچ گئے ہیں. لبیک یا حسین, توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں گرا. توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں گرا. عزیزان گرامی عام افراد نہیں, ہم لوگ سپاہی ہوں گے. یہ 313 جرنیل چاہیے, شاید ابھی بھی نہیں پہنچے ہیں. عزیزان گرامی ہم سب سپاہی ہوں گے, امام کو 313 جرنیل چاہیے. جنرلز 313 جنرلز, not soldiers. We are all soldiers, he needs generals. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. امام زمانہ پوری دنیا میں حکومت کریں گے, 313 جرنیل چاہیے. جرنیل وہ بھی عام لوگ نہیں, اپنے لشکر کے لیے. امام کا معیار اتنا بلند ہے کہ اللہ نے کہا سب کو ایک ایک جرنیل چلتا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا علی نے کہا مالک اشتر کافی ہے. امام زمانہ کہیں گے ساری دنیا میں 313. آقا وحید خراسانی کی تقریر ہے, ایران میں ایک مؤسسہ بنا ہے, اسپیشلائزیشن آن دی 12th امام, مہدویت کے اوپر اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. ان کا جملہ ہے, کہا یہ کیسے ہوں گے 313؟ کہا آپ نے فرمایا کہ حدیث میں ہے ایک ایک کے پاس تلوار ہوگی اور ہر ایک کی تلوار میں 1000 اللہ کے نام ہو. یہ جو جرنیل ہوں گے کہ ہر ایک کے پاس طی الارض ہوگا, وہ یہاں سے چلیں گے فوراً کربلا پہنچ کے زیارت کریں گے. ایک ہی رات میں وہاں سے نجف جائیں گے, مشہد جائیں گے, زیارت کر کے رات میں واپس بھی آ جائیں گے. آپ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. جس کے 313 ایسے ہوں, سوچئے وہ امام کیسے ہوں گے.
پریشان کر رہا ہوں آج؟ حیدری، میں پریشان تو نہیں کر رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی تمام ظالموں کے دور میں تھے. جناب ابو طالب کا ایک جملہ سن لیجئے تاکہ آپ لوگوں کی تقویت ہو جائے، اور میں ایک اور جملہ، ایک آیت بھی پیش کروں گا. چلیں وہ آیت پہلے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اگر جملہ بھول بھی جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا کہ حضرت ابو طالب سے متعلق وہ جملہ پیش کرنا تھا. عزیزان گرامی یہ جو آیت میں نے بھی پڑھی سورہ حدید کی، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا روشن نشانیوں کے ساتھ، میزان کے ساتھ، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا اتارا جو بہت ہی مضبوط ہے. سب جانتے ہیں لوہا نازل نہیں ہوتا، زمین سے نکلتا ہے، سارا مجمع نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. اللہ فرما رہا ہے نبیوں کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ قیام کرتے ہیں، وہ رائز کرتے ہیں، وہ لڑتے ہیں. اس کے فوراً بعد اللہ کہتا ہے ہم نے لوہا اتارا ہے. لوہا اتارا نہیں جاتا، لوہا زمین سے نکلتا ہے. جیسے کوئلے کی مائن سے نکلتا ہے، سونا سونے کی مائن سے، توجہ، چاندی چاندی کی مائن سے، لوہا لوہے کی مائن سے. لیکن ایک لوہا اترا ہے، نام ذوالفقار ہے. تو مانو نبیوں کا مددگار. میں ایک یہاں پہ جو جناب ابو طالب کا جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مولا امیر کا ایک واقعہ، پھر مجھے باقی امام سے متعلق موضوع کو مکمل کرنا ہے. مجمع چلے گا کچھ دیر میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی جب ایک مرتبہ سوال کیا تھا کسی نے کہ آپ، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، متعدد روایات کی کتاب میں، حضرت ابو طالب جناب اسماعیل و ابراہیم کے اوصیاء میں سے تھے، وصی تھے، سکسیسر تھے. جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ یہ انہوں نے لا کے بت رکھ دیے، کیا آپ ان بتوں کو مانتے ہیں؟ کہا نہیں مانتا. کہا پھر گراتے کیوں نہیں؟ کہا مجھے جنگ کی اجازت نہیں ہے. جو لوگ پہنچ گئے، اگر گراؤں گا جنگ کرنی پڑے گی. اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی. جب پیغمبر بھی مکے میں تھے انہیں اجازت نہیں دی. جب مدینے کا اجازت ملی، جب اجازت ملی تو اللہ نے کہا ابو طالب ہی کا بیٹا لڑے گا، بتوں کو گرائے گا. لفظ آیا قتال، قتل نہیں قتال. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام. جن لوگوں نے دہرایا میرے اس لفظ کو، قتال یہ قرآن کریم میں دیا. قتال کہتے ہیں جنگ کو. کہ مجھے قتال کا، جنگ کا حکم نہیں ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی؟ ایسا کہ میں ایک نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے اس واقعے کو پیش کر رہا ہوں تاکہ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بزرگوں کی تو دعائیں ملیں گی ہی ملیں گی. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، تاکہ مجمع میرے ساتھ متصل رہے. ایسا گرامی روایات میں ہے مولا علی کے جو فضائل میں، اوالی لیالی فی فضائل مولا الموالی، ایک کتاب ہے مولا کے فضائل پہ، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے کہ مولا کے فضائل میں سے ایک مرتبہ آپ ایک یہودی عالم کے ساتھ سفر کر رہے تھے. گفتگو شروع ہوئی، اسے معلوم نہیں تھا یہ علی، اسے معلوم نہیں یہ باب مدینۃ العلم ہے. تو اس نے چہرہ دیکھا کہ کوئی بہت ہی وجیح انسان ہے، بہت خوبصورت ہے، پر نور ہے، اگر اس کے ساتھ سفر ہو تو اچھا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ساتھ ساتھ سفر شروع ہوا. سفر کرتے ہوئے دریا آ گئے. جب دریا آیا تو اسے اندازہ تھا یہ بھی عالم ہے. ایک مرتبہ کہا دریا پار کر کے دکھائیے. وہاں ناؤ نہیں تھی، کشتی نہیں تھی، بوٹ نہیں تھی، فیری نہیں تھی. کتنے الفاظ بتاؤ؟ ایک مرتبہ کا دریا پار کیجئے. مولا نے کہا پہلے تو پار کر پھر میں. توجہ دیکھیں، مولا جب ہدایت دینا چاہے، سکھانا چاہے، جیسے ہی اس نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، پانی پہ چلتا ہوا پار چلا گیا.
پھر خوش ہونے لگا, کہا کہ اب آپ کی باری ہے, پار آئیے. مولا نے اشارہ کیا, پانی منجمد ہو گیا, فریز ہو گیا. مولا پار گئے, وہ قدموں میں گرا, کہا آپ کون ہیں, آپ بتائیے پڑھا کیا؟ مولا نے کہا پہلے تو بتا, تو نے کیا پڑھا تھا؟ کہ ہمارے علماء بتا کے گئے, توریت میں لکھا ایک آخری نبی آئیں گے, ان کا ایک وصی ہوگا, نام علی ہوگا. ہم توریت کے عالم علی کا واسطہ دے کے پانی پہ گزر جاتے ہیں. مولا نے کہا, ارے اس نے پوچھا آپ بتائیے, میں نے تو علی کا نام پڑھا تھا, گزر گیا, آپ بتائیں آپ نے کیا پڑھا؟ کہ جس علی کا تو نے نام لیا وہ میں ہوں. میرے بھائی پہنچ رہے ہیں, بھائی گرامی مجمع ابھی تک ہے میرے ساتھ. توجہ فرما رہے ہیں زندانی گرامی, اگر ایسوں کا حق نہیں ہے بیعت لینے کا تو پھر کس کا حق ہے؟ عزیزان گرامی انہی کا حق ہے. بیعت صرف ان 14 کا حق ہے جن کے ہاتھ کو اللہ کہے کہ میرا ہاتھ ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتا ہے وہ آپ کی نہیں, وہ اللہ کی بیعت کرتا ہے. اور حبیب خدا نے فرمایا علی انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون. ان کے اچانک گرامی جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا ان کا ہاتھ میرا ہاتھ, اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ کا ہاتھ میرا ہاتھ. یعنی دوسرے الفاظ میں یوں پیش کروں کہ ان 14 کا, ان 12 کا ہاتھ پیغمبر کا ہاتھ, پیغمبر کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, بات کو پہنچا نہیں سکا. مجمع کی توجہ, میر تقی میر کا میں نے یہ شعر پڑھا ہے یہاں, میر تقی میر کا کوئی ذکر نہیں کیا. چلے بھئی اب پیش کر رہا ہوں, یہاں نہیں پڑھا. عزیزان گرامی میر تقی میر کا یہ شعر ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو, ناخوں پروانوں کا ہوگا. عزیزان گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں کہ کئی مرتبہ لوگ سارے واسطے بتاتے ہیں پھر نتیجہ دیتے ہیں, کئی مرتبہ کوئی واسطہ نہیں بتاتے نتیجہ دے دیتے. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ, سنا بھی ہے تب بھی دوبارہ سن لیجئے, مجھے نتیجہ دینا ہے. میر تقی میر شیعہ شاعر تھے, مرزا غالب, علامہ اقبال, یہ شیعہ ہوئے تھے. آپ لوگ تو پریشان ہیں, کچھ لوگ پیدائشی شیعہ تھے, کچھ شیعہ ہوئے تھے باہر. تو میر تقی میر, عزیزان گرامی میر تقی میر کہتے ہیں مگس کو, شہد کی مکھی کو, the bee, don't let the bee go to the gardens. کیا ہوگا؟ the moth will be killed. the bee doesn't kill the moth. تو انہوں نے بڑی بحث کی, وہ کہتے ہیں بھی شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دینا, بے وجہ جو پروانوں کا قتل ہوگا. تو انہوں نے کہا بھی شہد کی مکھی تو پروانوں کو مارتی ہی نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں تو سارے مجمع کی توجہ. تو کہا نہیں, یہاں میر تقی میر نے ساری باریکیاں بیان نہیں کی, لیکن 2 مصروں میں سب کچھ کہہ گئے. 2 مصروں سے مل کے ایک شعر بنتا ہے, 2 بیت ہے یہاں. مجمع کی توجہ, کہا جب شہد کی مکھی جائے گی باغ تو پھولوں کا رس چوسے گی, جب پھولوں کا رس چوسے گی تو شہد بنائے گی, جب شہد بنائے گی تو اسے چھتے کی ضرورت ہوگی, بی ہائیو بنائے گی, اور وہ جب شہد کا چھتا بنائے گی تو موم لائے گی, موم میں توجہ شہد جمع کرے گی. جب لوگ دیکھیں گے شہد ہے تو چھتے کو کاٹیں گے, شہد نکالیں گے, موم کو الگ کر دیں گے. موم یعنی ویکس, اس سے کیا کریں گے؟ موم بتی بنے گی, کینڈل بنے گی. جب کینڈل بنے گی تو موس آئیں گے, پروانے آئیں گے, جب پروانے آئیں گے تو جل جل کے مریں گے. شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دینا, پروانے مریں گے. توجہ عزیزان گرامی, یہاں پیغمبر فرما نہیں رہے, لیکن آپ نے فرمایا یہ 12 مجھ سے میں ان سے, ان کا ہاتھ میرا ہاتھ. اللہ فرما رہا میرے حبیب آپ کا ہاتھ میرا ہاتھ, یعنی ان 14
کی بیعت کرے اس نے اللہ کی بیعت کی ہے، جو ان کی بیعت کو توڑے اس نے اللہ کی بیعت کو توڑا ہے۔ فمن نکسا فانما ينکث علی نفسہ، جس نے بیعت کو توڑا اس نے اپنے ہی خلاف عمل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول خدا سے بیعت کرنے کے بعد غدیر خم سے کئی افراد پھر گئے تھے۔ میں اگر چند جملے سخت اگر کہتا ہوں تو بہت معذرت ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا یہ ہے کہ کئی افراد کے عیبوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، بلکہ سب ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا، گناہوں کو چھپانے والا۔ میں نتیجہ دینے لگا ہوں، اسی پہ تمام کر دوں گا، آج میں پڑھنے کی طاقت نہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ عیبوں پہ پردے ڈالتا رہتا ہے، گناہوں کو چھپاتا رہتا ہے۔ ایک گناہ کیا پردہ ڈال دے گا، دو گناہ کیے پردے ڈال دے گا۔ ایک وقت آتا ہے اللہ کہتے ہیں 70 تک، مثال کے طور پہ میں نے پردے ڈالنے تھے۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں نے اتنے بڑے بڑے 70 گناہ کیے کچھ نہیں ہوا، چھوٹا سا گناہ کیا ایکسپوز ہو گئے۔ تو پتہ نہیں کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سارا مجمع میرے ساتھ رہے۔ تو عزیزان گرامی، کئی افراد کہتے ہیں ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے کچھ نہیں ہوا، چھوٹا گناہ کیا اتنے مسائل کھڑے ہوئے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ پردے ڈالتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پردے ہٹا دیتا۔ کئی لوگوں کے عیب چھپے ہوئے تھے، غدیر میں سب ایکسپوز ہو گئے۔ اللہ نے کہا میں سب کو چھپاتا رہوں گا۔ عزیزان گرامی، شیطان بھی چھپا ہوا تھا۔ جب آدم کے سجدے کا وقت آیا، فرشتے ظاہر دیکھ کے کہہ رہے تھے ہم سے زیادہ عبادت کر رہا۔ اللہ کہہ رہا تھا میں دلوں کے بھید جانتا ہوں۔ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ شیطان کی عبادت رد نہیں ہوئی، شیطان کی عبادت قبول ہی نہیں ہوئی تھی۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو تقوی پہ ہو۔ ممکن نہیں ایک جو پہنچ گئے ان پہ سلام، ممکن نہیں اللہ ایک سجدے کے بدلے میں 6000 سال عبادت رد کر دے۔ مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا 6000 سال عبادت کی تھی شیطان نے۔ پھر مولا فرماتے ہیں یہ نہیں پتا زمین کے 6000 سال یا آسمان کے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر۔ آپ تو پریشانی چل رہا ہے۔ مولا فرما رہے اتنی عبادت اور ایک سجدے میں رد، تو کیا ہوا؟ عزیزان گرامی، شیطان کی عبادت قبول ہی نہیں ہو رہی تھی، سب دکھاوا تھا، ریاکاری تھی، منافقت تھی۔ شیطانوں کی آنکھ، بھئی یہ شیطان تھا، سارے کے سارے اپنے اعمال کو چھپائے بیٹھا تھا، بتا نہیں رہا تھا میرے دل میں کیا ہے۔ اس کے دل میں بغض و کینہ تھا آدم کا۔ جو آدم کا بغض رکھے اللہ اس پہ لعنت کرے، جو فخر آدم علی کا بغض رکھے غدیر میں پتھر آئے۔ میرے جملے بہت گئے حیدری، توجہ فرما رہے ہیں سے جانے کے نام۔ بیعت توڑنے والوں، بیعت توڑنے والوں، سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات۔ توجہ فرما رہے ہیں سے جانے کے نام۔ میں مکمل کر رہا ہوں، صرف 10 منٹ کی زحمت دوں گا، سارے ساتھ رہیے گا۔ بیعت توڑنے والوں کا نتیجہ بہت برا ہے۔ غدیر میں پیغمبر نے اعلان کر دیا، کیا کہا لوگوں نے؟ کہا تھا نا کسی نے کہ پروردگار سائل سائل بعذاب واقع، قرآن کی آیت ہے، مانگنے والے نے اللہ سے عذاب مانگ لیا۔ نعمان بن حارث فہری کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا، واقعہ ذہنوں میں ہے نا؟ عزیزان گرامی، اس نے کیا کہا تھا کہ پروردگارہ اگر یہ تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج دے، اور علیہ باللہ تیرے نبی کی طرف سے تو ان پہ۔ جب ایک مرتبہ دیکھیں جملے کو پیش کر رہا ہوں، اسے غور سے سن لیجیے گا، نوجوانوں اور بچوں کے لیے خاص طور سے۔ کئی افراد گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، لیکن لعنت کے مستحق نہیں بنتے۔ مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، جھوٹ گناہ، ظلم گناہ، مخالفت نیک آدمی کی گناہ،
لیکن لعنت کا مستحق کب بنتا ہے؟ جب حق کے مقابلے میں آ. مباہلہ والے لعنت کے مستحق بن جاتے اگر سچوں کے مقابلے میں آ جاتے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. سارے مجمع کی توجہ. جب حق کے مقابلے میں, جھوٹ اگر حق کے مقابلے میں ہو تو لعنت کا مستحق. حارث ابن نعمان فہری نے کیا کہا؟ پروردگار اگر تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ ادا, کیونکہ پیغمبر کے مقابلے میں آ گیا تھا. ایک کنکری چلی خیبر, اللہ نے پہاڑ نہیں مارا, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں, پتھر نہیں گرا, ایک چھوٹی سی کنکری چلی سر میں لگی وہیں ڈھیر. میں بہت سوچتا تھا پروردگارا اس پہ تو پہاڑ گرنا چاہیے تھا, علی کا دشمن تھا, لیکن اللہ نے ایک کنکری سے اسے ہلاک کیا. پھر میری نگاہوں میں خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے والا ابرہہ آ گیا. جب ابرہہ ہاتھیوں پہ آیا تھا تو اللہ نے چھوٹی چھوٹی ابابیلوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر بھیجے, کہا جاؤ تباہ کر دو. اب پتہ چلا کعبے کا دشمن بھی کنکریوں سے مرتا ہے, مولود کعبہ کا دشمن بھی. شاید یہ تین شیطان مینا میں کنکریاں. میں مکے کے ممنون. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے کے لیے. شکر ہے وہاں کی آواز یہاں نہیں آ رہی ہے. سلامت رہیں, جیتتے رہیں. توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں گرا. اذان گرامی بیعت کا معاملہ ایسا ہے جو بیعت توڑ دے پھر نشانیاں آتی ہیں. اذان گرامی بیعت نہیں کی کچھ لوگ. اب یہاں آخر جملہ پیش کر دوں اس سے پہلے کہ ڈونیشن کی مجھ سے اپیل کے لیے کہا گیا, جب آپ دعائے عہد بھی پڑھتے ہیں تو وہاں جملہ پڑھتے ہیں کہ پروردگارا عقدن, وہاں جو الفاظ ہیں عقدن و بیعتن فی عنق لہو, پروردگارا میری گردن پہ میرے 12ویں امام کی بیعت ہے, اگر میں مر بھی جاؤں تو مجھے قبر سے اٹھا دینا. ہمارے ہر روایات میں جو 40 دن دعائے عہد پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک 12ویں امام نہ آئے, اور اگر مر گیا تو فرشتے اسے قبر سے اٹھا کے تلوار دے کے کہیں تیرا امام آ گیا, تو نے جو بیعت کی تھی, عہد کیا تھا, جا اپنے عہد کو پورا کر دے. ہم کیا عہد کرتے ہیں؟ مولا ہم آپ کے قدموں میں اپنی آنکھیں بچھائیں گے. اذان گرامی یہ میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں, ترجمہ یہ نہیں بنتا. اذان گرامی جہاں امام کا جب ظہور ہوگا تو ہم اپنی جانیں امام پہ قربان کریں, یہ الفاظ ہیں. اذان گرامی یہ بیعت آج بھی ہم کرتے ہیں. میں ایک جملے پیش کر رہا ہوں, ان کو غور سے سن لیجئے گا, کاش مجھے بھی یاد رہے. اذان گرامی یہ بیعت ہم آج بھی کرتے ہیں, تجدید بیعت. We renew our allegiance to our Imam علیہ السلام. We renew our allegiance to the Imam. کیسے کرتے ہیں؟ زیارت کے ذریعے, دوسرا دعائے عہد کے ذریعے, تیسرا علم مبارک. پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے, جہاں جہاں علم پہ پنجہ ہوگا ہمیشہ کھلا ہوگا, کبھی بند نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں یہ ہاتھ کیوں ہے, پنجہ کیوں ہے؟ کیونکہ جناب عباس کے ہاتھ قلم کیے گئے تھے. اذان گرامی پوری دنیا میں چیلنج کے پیش کر رہا ہوں. اذان گرامی جب جنگ شروع ہونے لگتی ہے نا تو دونوں فوجوں کے پرچم بلند ہوتے ہیں. Before the battle both of the flags are risen. دونوں کے بینرز بلند کیے جاتے ہیں, علم پرچم بلند کیے جاتے ہیں دونوں فوجوں کے. لیکن جب جنگ ختم ہوتی ہے تو صرف فاتح کا پرچم بلند ہوتا ہے, شکست کھانے والے کا نہیں. The one who loses the battle, ان کا کہیں پہ فلیگ بلند نہیں ہوگا. The one who wins. اذان گرامی پوری دنیا میں حضرت عباس کا پرچم بلند, مجمع نہیں ہے. اذان گرامی
کسی بھی مسلمان غیر مسلم سے پوچھئے بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا، کوئی نہیں بتا سکے گا. پھر کہو بتاؤ حسین کا پرچم کیسا، ہر آدمی کہے گا عباس کا علم. اس پہ پنجہ کھلا ہے، یعنی آج بھی کھلا ہاتھ دعوت دے رہا. جو جو بیعت حسینی کرنا چاہتا ہے آ جاؤ، ہاتھ کھلا ہے، بند نہیں ہے. کربلا آج بھی زندہ ہے، مری نہیں. توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں رہا. توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں رہا. عزیزان گرامی آج بھی جب آپ آتے ہیں تو کہتے ہیں اے عباس ابن علی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا دل آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ پرچم حسینی کے سالار ہیں، سپہ سالار. عزیزان گرامی میں صرف آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے مجلس کے اختتام سے پہلے، مصائب سے پہلے، برادران نے کہا تھا کہ ٹارگٹ ہم نے رکھا تھا تقریباً 93,000 کا، 96,000 کا، جتنا بھی 100,000 کے قریب، تو تقریباً 27,000 سے زیادہ ہوا، یعنی تقریباً 1/3 ہوا ہے اور 2/3 باقی ہے. تو انشاءاللہ جتنا ہو سکے آج میری سب سے درخواست ہے کہ دل کھول کے جتنے ٹینٹس اور جو سارا باہر انتظام کیا گیا، اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہائی تھی. انہوں نے اہتمام کیا کہ مولانا ہمیں اندازہ تھا کہ ہمارے ہال میں جگہ نہیں بنے گی. آپ حضرات نے 10 دن مسلسل شرکت کرنے کے بعد ثابت کیا کہ عزیزان گرامی مجالس خود ٹورانٹو میں بھی ایسی ہو سکتی ہیں جیسے کراچی، لاہور یا لکھنؤ میں ہوتی ہیں. میں آپ لوگوں کی محبتوں کا ممنون ہوں. آج چہلم تھا نارتھ امریکہ میں، لیکن صبح چہلم ہے عراق میں، ایران میں، ہندوستان، پاکستان میں، اور شروع ہو چکا ہے دن. وہاں پہ لوگ مشی پہنچ رہے ہیں. ہمارے فقہا کو فتویٰ دینا پڑا کہ بے شک کربلا نہ پہنچو، دور سے نظر بھی آ جائے گا تو وہیں سے زیارت پڑھو، اور زیارت ہو گئی. جتنا مجمع آیا ہے وہ سب افراد نہیں پہنچ سکتے. عزیزان گرامی کل ایک بہن مولا کی بہنوں کو لے کے بیٹے کے ہمراہ، مولا کی بیٹیوں کے ہمراہ، بچوں کے ہمراہ کربلا آئی تھی. آج پوری دنیا کربلا آ رہی ہے، اور خدا کی قسم غیر مسلم موجود ہیں، ان میں کرسچنز ہیں، ہندو ہیں، آپ کو سکھ مل جائیں گے. کسی سے پوچھا ہندوستان کے آچاریہ ہیں، یعنی جیسے ہمارے مرجع ہوتے ہیں ان کی 4 آچاریہ، یعنی یہ جب پہنچے وہاں پہ آچاریہ، میں نے ان کی خود ویڈیوز دیکھی. تو واپس گئے تو ہندوؤں نے پوچھا کربلا کیسی لگی؟ کہا مجھے اب پتہ چلا کہ ایشور تو کربلا میں رہتا ہے، خدا کربلا میں رہتا ہے. واقعاً ایسا ہی ہے. اگر آپ نے خدا کو بالکل اپنے دل کے قریب محسوس کرنا ہے، کربلا چلے جائیے، آپ کو محسوس ہوگا اللہ کتنی محبت کرتا ہے حسین ابن علی سے. عزیزان گرامی میں نے کربلا کے 40 کے مسائل کل رات پیش کیے تھے. میں وہیں سے بات کو آگے پیش کرنا چاہتا ہوں. جو الفاظ پیش کروں میں کوشش کروں گا جب مولا کربلا آئے، شہادتیں ہوئیں، آنے کی مسائل، شہادتوں کے بعد کے مسائل، اور پھر کربلا سے واپس مدینے کے اسیران کربلا کے مسائل. میں جلدی چند جملے سب مسائل کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج، اگر آپ سب لوگ سننا پسند فرمائیں گے کہ تفصیل سے پڑھ دوں. آج کی اس سال کی میری آخری مجلس ہے. عزیزان گرامی یہ عشرہ مکمل ہوا، یہ آخری مجلس ہے. نہ جانے ہم میں کون اگلے برس ہو، کون نہ ہو. آئیں مل کے مانگے دعا، پروردگارہ اپنے حسین کے صدقے میں ہمیں اگلے برس پھر مہلت دے، ہم مجالس برپا کریں. پروردگارہ ہمیں مہلت دے، ہم ان مجالس میں آئیں. لیکن اگر پروردگارہ تیرے قضاء و قدر نے فیصلہ کر لیا ہے یہ ہمارا آخری محرم ہے، تو پروردگارہ ہمیں ہمارے امام کی شفاعت نصیب فرما. بھئی آج سارے مجلس سے میری درخواست، میں جانتا ہوں باہر لوگ بیٹھے ہیں
بھائیوں نے بہت اہتمام کیا. میں انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ مسلسل پچھلے 6 دن سے مجمع یہاں پہ رینک سے باہر بھی بیٹھا ہے. بہت سے لوگ تو کرسیوں پہ ہیں میرے بزرگ جو بیٹھ نہیں پاتے, بہت سے جوان, بہت سے مجھے مستورات کا پتہ چلا کہ کچھ خواتین چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آ رہی ہیں, کار سیٹ سمیت وہاں بیٹھ رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے گودوں میں. یہ مجھے یاد دلاتے ہیں جناب رباط. بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگر آج دیکھ سکے تو میرے جملوں کو. 2 محرم کو مولا کربلا پہنچے. جب پہنچے تھے نا تو مولا نے سوال کیا تھا, عباس جن کی یہ زمین ہے ذرا انہیں بلا لیجئے. کون تھے؟ بنی اسد تھے. یہ کئی مقتل میں موجود ہے. ایک مرتبہ جناب عباس نے بنی اسد کو بلایا, میرے مولا نے بلایا ہے. کس نے بلایا ہے؟ کہا نواسہ رسول نے بلایا ہے, علی و بطول کے لال نے بلایا ہے. بنی اسد آئے, مولا آپ نے یاد فرمایا. کہا یہ زمین آپ کی ہے؟ ہاں. قیمت کیا ہے؟ کہا 20,000. مولا نے فرمایا میں 60,000 دوں گا. کہا مولا جب قیمت ہی 20,000 ہے, 20,000 آپ 60,000 کیوں دیں گے؟ کہا 3 گنا قیمت دوں گا. پھر 3 کام ہیں, میرے 3 کام کر دینا. کہا مولا آپ نواسہ رسول ہیں, زمین ایسے ہی رکھ لیجئے, ہمیں آپ سے پیسے نہیں چاہیے. مولا نے فرمایا بنی اسد مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے, میں پہلے زمین کی قیمت دوں گا. مولا نے 3 گنا قیمت دی. اگر دیکھ سکے ضرور دیکھیں. میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو گئی, رات ہے, 12:15 ہو رہے ہیں. میں جو جملے پیش کر رہا ہوں میری درخواست سے ان جملوں کو غور سے سنیے گا. میرا وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. مولا نے فرمایا کہ اے بنی اسد 3 گنا قیمت دے رہا ہوں اور پھر زمین آپ کو ہبہ کر رہا ہوں, واپس گفٹ کر رہا ہوں, یہ زمین بھی آپ کی. کہا مولا جب قیمت 3 گنا دیتی زمین واپس کیوں؟ کہا بس 3 کام کر دینا. مولا فرمائیے کیا کام ہے؟ کہ ہمارے لاشیں دفنا دینا. مولا اگر مسلمانوں کے شہر میں کافر بھی مر جائے تو دفنانا واجب ہے, آپ تو نبی کے نواسے ہیں. مولا نے فرمایا نہیں, پھر بھی ہمارے لاشیں 3 دن تک بے گور و کفن پڑے رہیں گے, نہ ہمیں قبریں ملیں گی نہ ہمیں کفن ملے گا. کہ ہمارے لاشیں دفنا دینا. مولا دوسرا کام. مولا نے فرمایا اگر میرا کوئی زائر زیارت کے لیے آئے اسے میری قبر کا نشان ضرور بتانا. کیوں؟ ابھی زری نہیں نہ تھی, وہاں گنبد نہیں تھا. میری قبر کا نشان بتانا, یہاں حسین کی قبر ہے, یہاں علی اکبر ہیں, یہاں گنج شہداء ہے. مولا تیسرا کام اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا. مولا نے فرمایا اگر میرا کوئی زائر غریب ہو, اس کے پاس کھانے کو نہ ہو, اے بنی اسد کے لوگوں میرے زائر کو 3 دن کھانا ضرور کھلانا, اسے 3 دن مہمان رکھنا. بنی اسد رونے لگے. مولا اور کوئی حکم؟ کہا اے بنی اسد کے مردوں اپنے گھر جا کے اپنی مستورات سے کہنا فاطمہ کے بیٹے نے بلایا ہے. ساری خواتین سے کہنا فاطمہ کے لال نے بلایا ہے. سب خواتین سے کہنا پردے میں آئیں, چادریں لے کے آئیں, برقعوں میں آئیں. ساری خواتین ارے فاطمہ تو زہرا کے لال نے بلایا ہے. ایک مرتبہ ہجوم خواتین کا آیا. مولا بار بار کچھ بچے مولا کے پاس بیٹھے تھے, بیویاں آ رہی تھی, ایک بچی چھوٹی سی تھی. سب بیویوں نے دیکھا مولا کو کتنا پیار ہے اس بیوی سے, اس کا نام کیا ہے؟ یہ سکینہ ہے. کہا بیویوں اگر تمہارے شوہر کسی وجہ سے ہمیں نہ دفنائے تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. ساری بیویاں رونے لگی. مولا آپ کے لاشے پہ؟ کہا ہاں ہمارے لاشیں دفنائے نہیں جائیں گے. بس بھئی مولا نے ایک مرتبہ کہا بیویوں اپنے بچوں سے کہو سکینہ کے بابا نے بلایا. اجرکم اللہ. اگر میرے جملے پہنچ جائیں. ساری خواتین گھر گئے کہ بچوں سکینہ کے بابا نے بلایا ہے. نبی کے نواسے علی و بطول کے بیٹے سارے بچے آئے. خدا کی قسم روایات میں ہے مولا حسین میں بڑی کشش تھی, اٹریکشن. جب بچے آتے تھے نا مولا کو دیکھتے رہتے تھے, کیسے عجیب لگتا ہے آسمان سے کوئی اترا ہے. خدا کی قسم میں نے روایات میں پڑھا اگر مولا چلتے تھے نا, چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ چلتے, مولا کا قد بڑا تھا, اگر کوئی بچہ گر جاتا مولا بچے کو اٹھاتے. یہ بچہ گر گیا مولا چومتے, چہرہ چومتے, پیار کرتے, انگلی پکڑ کے ساتھ چلاتے. میں کہوں گا مولا آپ کی بیٹی بھی گر گئی ہے.
مولا اٹھا لیجئے اپنی بیٹی کو. خاک کربلا کے بعد مولا کئی مرتبہ آپ کی بیٹی اجرکم اللہ. بھئی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ رہے گا, مجھے بھی پڑھنے ہیں مسائل. یہ سارے مسائل میں کھل کے آج پڑھنا چاہ رہا ہوں. آخری مجلس ہے, میرا دل کرتا ہے یہ میں خود بہت روں یا میں اوروں کو رولا لوں. آج رولانے کا دل ہے, میں پیش کروں گا. مولا نے بچوں سے کہا, بچوں اگر آپ کے والدین ہمیں نہ دفنائیں, تم کھیلنے کے بہانے سے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. بچوں کہیں علی اصغر دھوپ میں نہ رہ جائیں. بچے تڑپنے لگے, مولا آپ کے لاشے پہ؟ ہاں یہیں پہ ہمارے لاشیں ہوں گے. بچوں اب آپ گھر چلے جائیے. عزیزان گرامی, جب 11 محرم کا دن نکلا, وہ ملعون عمر سعد اپنے پشتوں کو دفنا کے چلا گیا. فاطمہ کے لال کا لاشا پڑا رہا. جب 13 محرم کا دن نکلا, ایک مرتبہ بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے گھر سے باہر آئی. ان کے کانوں میں آواز آئی, کوئی بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے, ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا, میرے لال کو کسی نے نہیں دفنایا. ساری خواتین تڑپنے لگی. سب خواتین اپنے گھر گئیں. کہا اے بنی اسد کے مردوں, روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ فاطمہ کے لال کا جنازہ پڑا ہے, وہاں بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے, کیوں نہیں دفناتے؟ مردوں نے کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد سے ڈر لگتا ہے. عمر سعد نے کہا تھا جو حسین کو دفنائے گا اسے سزا ملے گی. ایک مرتبہ خواتین نے کہا پھر ہمیں اجازت دو, ہم جا کے فاطمہ کے لال کو دفنا دیں. بنی اسد کے مردوں نے کہا نہیں, آپ رک جائیں, ہم دفناتے ہیں. اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلیے, مجھے تو مدینے واپس جانا ہے, کیسے مکمل کروں؟ جب آئے نا بنی اسد کے سارے مرد, انہوں نے دیکھا کسی لاشے کا سر نہیں ہے, سارے لاشیں بغیر سر کے پڑے ہیں. انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کون سا مولا کا لاشا ہے, کون سا مولا کے بیٹے کا, کون سا اصحاب کا, کون سا انصار حسینی کا. پریشان کھڑے تھے. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے ایک سوار آ رہا ہے. وہ سوار سواری سے اترا, تمام لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا گزرا, ایک جگہ پہ آ کے کھڑا ہوا, دیکھا پتھروں کے نیچے لاشا ہے. اس قیدی نے پتھروں کو ہٹایا, نیچے ایک لاشا تھا. ایک مرتبہ قیدی نے اپنے آپ کو لاشے پہ گرایا, سینے سے سینہ بھی لایا, اور بلند آواز سے رو کے کہا بابا آپ کے بعد میرے گلے میں توق ڈالا گیا, بابا میرے ہاتھوں میں زنجیریں, بابا میری پھوپھیوں کی چادریں چھینی گئی, بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے, بابا علی کی بیٹیاں کوفے کے بازاروں میں لائی گئی. اجرکم اللہ, اجرکم. بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا میں بتاؤں گا بنی اسد کے لوگوں کون سا لاشا کس کا ہے. مولا نے اشارہ کر کے کہا وہ جو سامنے لاشا ہے وہ حبیب کا ہے. بنی اسد کے لوگوں نے کہا قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے, اجازت ہے ہم الگ دفنا دیں؟ مولا نے فرمایا ہاں اجازت ہے. اتنے میں کچھ لوگ ایک جوان کا لاشا لائے. کہ قیدی ایک جوان کا لاشا ملا ہے. مولا نے رو کے فرمایا یہ علی اکبر کا لاشا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میرا وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. اتنے میں ایک آدمی ایک بچے کا لاشا لایا, اس بچے کا بھی سر نہیں تھا. مولا نے کہا یہ علی اصغر کا لاشا ہے. اجرکم اللہ. بھئی اب سب میرے ساتھ چلیے گا کربلا. ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے, کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے, نہ اس کا سر ہے نہ بازو ہے, اس لاشے پہ گلز مارے گئے, اس لاشے کی ٹانگیں. میں نہیں پڑھوں گا آگے, میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا. آپ سمجھ میں آیا مولا عباس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ کیا قیدی وہ لاشا اتنا زخمی ہے, ہم جب بھی اٹھانے کے لیے کسی عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عضو ٹوٹ جاتا ہے.
مولا نے روکے گا وہ لاشا میرے چچا عباس کا ہے، اس لاشے کو وہیں دفنا دو۔ اتنے میں مولا نے فرمایا اے بنی اسد کے مردوں مجھے ایک چٹائی لا دو۔ بھئی میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ مولا نے ایک چٹائی منگوائی، چٹائی بچھائی، مولا حسین کا لاشا رکھا۔ میں شاید آگے نہ پڑھوں، جیسے ہی لاشا رکھا کہ بنی اسد کے لوگوں ہٹ جاؤ، مولا مقتل میں اترے، آزاد جمع کرنے لگے۔ پوچھا بنی اسد کے لوگوں نے قیدی کیا کر رہے ہیں؟ کہ میرے بابا جب لاشا پامال ہوا، آزاد بکھر گئے، میں آزاد کو جمع کر رہا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ مولا سجاد نے لاشا جمع کیا، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ پھر نجف کا رخ کیا، کہا ہے میرے دادا علی مرتضیٰ میری مدد کیجئے۔ جنت البقیع کا رخ کیا ہے میرے چچا حسن مجتبیٰ میری مدد کیجئے۔ آپ جانتے ہیں نا ایک قبر میں لاشا دینے والا ہوتا ہے، دوسرا قبر میں لاشا لینے والا ہوتا ہے۔ رسول عربی نے، سرور کائنات نے کٹے ہوئے گلے کے نیچے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مولا علی نے ہاتھوں کو رکھا، قدموں کے نیچے مولا حسن نے۔ جب مولا سجاد لاشا لینے لگے، کسی بی بی کی آواز آئی سجاد لاشا آرام سے لیجئے گا، میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی میں نے 40 کے رات مسائل پڑھے تھے، 40 کے بعد کے 2 جملے برداشت کریں گے، میں پڑھوں عزیزان گرامی۔ بس ایک مرتبہ مولا سجاد نے قبر کو بند کیا، سارے بنی اسد دیکھ رہے ہیں، مولا نے ہاتھ کی انگلی سے قبر پہ لکھا ھذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل غریبا ومظلوما وعطشانا۔ یہ ابی عبداللہ الحسین کی قبر ہے جنہیں غربت کے عالم میں، مظلومیت کی حالت میں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ قبر پہ لکھا، جب جانے لگے بنی اسد نے پوچھا قیدی آئے بھی آپ خاموشی سے تھے، جا بھی خاموشی سے رہے ہیں، بتائیے آپ کون ہیں؟ مولا نے فرمایا انا علی ابن الحسین، میں حسین ابن علی کا بیٹا علی، پھوپھیوں کو کوفے کے زندان میں تنہا چھوڑ کے آیا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ بھئی میں نے تمام کر دیا، ہاتھ جوڑ کے آخری جملے سن لیجئے۔ میں نے کہا تھا ایک مرتبہ چہلم سے مدینے کی واپسی کے 2 جملے پڑھوں گا۔ اب میں جانتا ہوں نہ آپ میں رونے کی طاقت نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت۔ 3 دن تک بیبیاں چہلم پہ کربلا میں روتی رہی۔ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے، بیبیوں سے کہیے گا تیار رہیں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیبیاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا بیٹا سب بیبیاں تیار ہیں، آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہے۔ مولا سجاد آئے، مادر گرامی کیا بات ہے آپ تیار نہیں ہیں، ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ کہ بیٹا سجاد جب کوئی خاتون اپنے وطن واپس جاتی ہے، بیوہ ہونے کے بعد شوہر کی نشانیاں لے کے جاتی ہے، میرے پاس میرے مولا کی 2 نشانیاں تھیں۔ علی اصغر کربلا میں رہ گیا، میری بیٹی شام میں رہ گئی، سجاد میرے مولا کربلا میں ہیں، سجاد میں مدینے جاؤں تو کس منہ سے جاؤں؟ مولا نے پوچھا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ کہ سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گے، سجاد میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی، سجاد جب زائرین آئیں گے نا میں بتاؤں گی یہاں میرے مولا کی قبر ہے، سجاد میں زائرین کو بتاؤں گی میرے مولا کا گلا کیسے کاٹا، سجاد میں بتاؤں گی علی اصغر کو تیر کہاں لگا، علی اکبر کو برچھی۔ ادرکم اللہ، بس میں آخری جملہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی مولا سجاد نے فرمایا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں آپ کو یہاں تنہا چھوڑ داؤں۔ آپ جانتے ہیں نا صرف قبریں تھیں، ابھی زری نہیں تھی، ابھی روزہ تیار نہیں ہوا تھا۔ مولا سجاد نے کہا مادر گرامی واپس چلیے، بس بھائی آخری جملہ سن لیجئے۔
مدینے میں اعلان ہو گیا حسین مارے گئے، سارے مدینے والے روضہ رسول پہ جمع ہو گئے۔ جب سب آئے اور گریہ کرنے لگے، ارے حسین مارے گئے، سب وہاں رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد پھپھیوں کو لے کے روضہ رسول پہ آئے، جناب زینب نے دونوں ہاتھ روضہ رسول پہ رکھے، بلند آواز سے کہا یا جدہ انی نائیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے سر سے امامہ اتارا، نانا جب بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر چلایا، نانا میں نے رو رو کے کہا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ روایت کے الفاظ مدینے والے اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے، جناب زینب کے خطبے کی آواز نہیں آ رہی تھی، بی بی کے مصائب کی آواز نہیں آ رہی۔ جب سب روتے روتے تھک گئے اور خاموش ہو گئے تو جناب زینب نے فرمایا نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا میں بتاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی آج مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، مجھے صرف چند 2-3 گھنٹے ملے ہیں آرام کے، سارا دن باہر رہا، لیکن جانتے ہیں میں کہاں تھا؟ میں اپنوں میں تھا۔ میں نے پانی بھی پی رکھا ہے، میں نے کھانا بھی کھایا ہے، لیکن مجھ سے مصائب پڑھے نہیں جا رہے۔ ہائے مولا سجاد، دشمنوں کے پتھر کھاتے رہے اور مولا مصائب پڑھتے رہے، ہر مقام پہ فرماتے رہے میرے بابا پیاسے مارے گئے۔ میں اگر سب سے درخواست کروں گا ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا۔ 40 بھی ختم ہو گیا، اس سال کا بھی چہلم ہو گیا، میرے ہاتھ میں یہ رومال ہے، اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف اپنا رومال بھی پھینکوں نا تو آپ کا ہاتھ فوراً چہرے کے سامنے آ جائے۔ جانتے ہیں کیوں؟ چہرہ نازک ہوتا ہے، آپ فوراً ہاتھ سامنے لائیں گے کہیں میرے چہرے پہ رومال نہ لگ جائے، اور اگر پتھر آ رہے ہوں اور ہاتھ بندھے ہوئے ہوں روکنے کی، پروردگارہ واسطہ ان بیویوں کا، واسطہ مولا سجاد کا، ہمارے زائرین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس وقت پاکستان میں حالات خراب ہے، خاص طور سے پارا چنار میں دوبارہ حملہ ہوا، کراچی میں اور دیگر مقامات پہ، پنجاب کے کئی مقامات پہ جلوسوں پہ حملے ہوئے۔ پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، مشی کرنے والوں کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ باب العلم امام بارگاہ مسزاگا اس شہر کے اس امام بارگاہ کی پروردگارہ جو بھی ان کا منصوبہ پلان ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچا۔ پروردگارہ غزہ میں، فلسطین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، ہندوستان میں، پاکستان میں حالات خراب ہے، یمن، بحرین، افریقہ کے ممالک سب کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ مجھے کسی نے آج ویڈیو بھیجی ہے شام کی، جناب زینب کے حرم کی، کہ حرم بالکل خالی ہے، ان ملعونوں نے بند کر دیا ہے، وہاں سے جناب عباس کے پرچم اتار دیے گئے ہیں، سجدگاہیں اٹھا دی گئیں۔ پروردگارہ نہ جانے ان تمام ملعونوں کو جناب زینب سے کیا عداوت ہے۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، شام و عراق و ایران کے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ میں ایک سب جملہ اگر معذرت کے ساتھ کہہ دوں، پروردگارہ آپ امام بارگاہ سے باہر مجلس کر رہے ہیں، کتنی روشنی ہے، انتظامیہ نے کتنا اہتمام کیا ہے،
اگر اچھی لائٹنگ نہ ہو تو مجھ سے مجلس نہیں پڑھی جاتی. میں بار بار دیکھتا تھا کتنی روشنی کی. جس بی بی کے صدقے میں یہ چراغ جل رہے ہیں اس بی بی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں. پروردگارا ہمارے 4 اماموں کی قبروں پہ آج زری نہیں ہے. پروردگارا جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا تو جب آسا اپنے عزت و جلال کا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. اسلام کے دشمنوں کو، شیعوں کے دشمن کو نیست و نابود فرما. اپنی اپنی دعائیں اپنے ذہن میں لائیے گا. میں ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں. بہت سے مریضوں نے مجھ سے کہا، کسی نے بتایا کسی کو کینسر ہے، مجھے سب یاد نہیں ہے، بہت سی دعائیں کہیں. اپنے اپنے جس نے بھی آپ سے کسی مریض کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، ایک سوال کرو، کبھی مریضوں کو بھی بستر سے گرایا جاتا ہے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا. پروردگارہ مولا سجاد کی اس بیماری کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. ایک بچہ بہت بیمار ہے، میں نے دعا بھی پڑھی، اور بہت سے لوگوں نے، مومنین مومنات نے مجھ سے التماس سے دعا کی. پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ پروردگارہ جتنے مومنین نے ہمارے ذمہ اولاد کی دعا لگائی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پروردگارہ جو بھی یہاں جو حاجت لیے آیا ہے ہر حاجت قبول فرما. ہمیں زندگی میں بار بار مولا حسین کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین یا حسین یا حسین.